رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، گزشتہ درس میں ہم نے ہجرت کے 6ویں سال کے اختتامی واقعات جو تھے اس کو ہم نے سماعت کیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بادشاہوں کی جانب جو خطوط روانہ فرمائے تھے ان میں سے کچھ کا ذکر ہم نے کیا۔ اس کے بعد ایک سریہ ہوا تھا جس کو سریہ نجد کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سماعت کیا۔ پھر اس سریے کے بعد حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا ہم واقعہ سماعت کر رہے تھے، اس پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی کہ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کر کے لائے گئے، ان کو مسجد نبوی میں 3 دن تک باندھا گیا۔ 3 دن تک وہ صحابہ کرام کے اعمال افعال دیکھتے رہے، اور جب ان کو آزاد کیا گیا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب اور محبوب بن گئے، بہت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اور دین سے محبت کرنے والے بن گئے۔ ایک اور واقعہ جو اس وقت کی تنگی کی وجہ سے پچھلے جمعہ رہ گیا تھا، اس پر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد آج کے ایک اہم عنوان کی جانب ہم چلیں گے۔ وہ واقعہ ہے، ابو رافع نامی ایک یہودی تھا اور بہت بڑا دشمن رسول بھی تھا۔ غزوہ خندق سے پہلے حیی ابن اخطب، جو غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کا جو آخری ہم نے یہودیوں کے ساتھ جو واقعہ سماعت کیا بنو قریظہ کا، اس میں یہ حیی ابن اخطب مارا گیا۔ تو یہ ابو رافع جو شخص تھا، اس نے پوری پلاننگ بنائی تھی غزوہ خندق کی۔ کفار مکہ بدر میں ہارے، احد میں ٹائی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد خندق سے پہلے ابو رافع آیا حیی ابن اخطب کے پاس۔ حیی ابن اخطب کو اس نے پلان بتایا کہ ہم پورے کفار کو جمع کریں گے، مکے والوں کو جمع کریں گے، دیگر قبیلوں کو جمع کریں گے، اور سارے مل کر مدینے پر حملہ کریں گے۔ یہ پلان ابو رافع کا تھا، اور یہ اپنے پلان میں کامیاب بھی ہوا، اور کفار قریش کو، دوسرے قبائل کو جا کر وہ جوش دلا کر غزوہ خندق میں لے کر آیا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ آپ نے سنا کہ غزوہ خندق کے لیے جب آئے تو 10-12 ہزار کا جو ہے لشکر تھا۔ تو یہ اس کا مین انسان تھا جس نے یہ ساری پلاننگ بنائی تھی۔ اور دوسرا شخص تھا حیی ابن اخطب۔ حیی ابن اخطب غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ میں مارا گیا۔ اب یہ ہوا کہ غزوہ خندق تو ہو گیا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنا کام آگے بڑھا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے، آپ اکثر ان کا نام سن چکے ہیں، ایک قبیلہ اوس تھا، ایک قبیلہ خزرج تھا۔ تو ان دونوں میں نیکیوں میں سبقت لے جانے کی ریس چلتی تھی۔ اوس والے جن کاموں میں آگے رہے، خزرج والے بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی وہ کام کریں اور اس نیکی کو پائے۔ خزرج والے کوئی کام کر دیتے تو اوس والوں کی چاہت ہوتی کہ ہم بھی وہ کام کریں۔ تو ہجرت کے 3 سال میں جب جنگ احد سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ یہ یہودیوں کا سردار تھا اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے بہت بڑا دشمن تھا۔ تو قبیلہ اوس والوں نے جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت لے کر کعب بن اشرف کو قتل کر دیا تھا۔ تو حضرت ابو نائلہ اور اوس بن حارث وغیرہ کا نام آتا ہے، یہ لوگ گئے تھے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے، انہوں نے قتل کیا، اور اس کو قتل کرتے وقت اوس بن حارث غالباً میں نام آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ صحابی رسول تھے جن کو اس وقت چوٹ لگی تھی،
تلوار کی نوک لگ کر زخمی ہو گئے تھے، تو جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر ان کے اس زخم کو صحیح کر دیا تھا، پہلے جیسا ان کا جسم تھا ویسا ہی ہو گیا تھا۔ اوس بن حارث غالباً ان کا نام ہے۔ تو ان لوگوں نے کعب بن اشرف کو مارا تھا، قبیلے اوس کے لوگوں نے۔ تو اب قبیلے خزرج کے دل میں بھی یہ چاہت تھی کہ ہم بھی کسی ایسے گستاخ رسول کو مارے جو اسی لیول کا ہو، تاکہ نیکیوں میں ہمارا پلڑا اوس کے ساتھ برابری میں آ جائے۔ تو قبیلے خزرج کو ذہن میں آیا کہ ابو رافع جو یہودی ہے اس نے جو ہے غزوہ خندق کی پوری پلاننگ کی، اور سب سے بڑا دشمن اس وقت یہ محسوس ہو رہا ہے، اسی لیے ان لوگوں نے ابو رافع کو ٹارگٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر اجازت حاصل کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں، ہم آپ کے اس دشمن کو صف ہستی سے مٹا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ خزرج کے لوگوں کو اجازت دی۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عتیق، عبداللہ ابن انیس، ابو قتادہ، حارث بن ربعی، مسعود بن سنان، خزاعی بن اسود رضی اللہ عنہ، یہ 5-6 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیار ہوئے کہ ہم جائیں گے۔ تو ان لوگوں کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں میں سے حضرت عبداللہ ابن عتیق کو سردار بنا کر، یعنی ہیڈ بنا کر، سپہ سالار بنا کر روانہ کیا۔ یہ لوگ آئے ابو رافع کے قلعے کے پاس، کیونکہ یہودی ایک قلعے میں رہا کرتے تھے۔ تو موقع پا کر حضرت عبداللہ ابن عتیق نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں اور قلعے کے اندر گھس جاؤں گا، اس کے بعد کام تمام کر کے آؤں گا، اگر تم لوگوں کی ضرورت پڑی تو میں تم لوگوں کو آواز دوں گا، تم لوگ میری مدد کو آنا۔ باقی یہ 5-6 کو آپ باہر ٹھہرا دیے۔ یہودی کیا کرتے تھے، قلعے میں سے نکلتے تھے اپنی بکریوں وغیرہ کو چرانے کے لیے، سامان وغیرہ لینے کے لیے، شام کا وقت ہوتا تو پورے ایک ساتھ قلعے میں داخل ہوتے اور دروازہ لگا لیتے۔ تو شام کا جب وقت تھا، یہ لوگ اپنی بکریوں کو لے کر اندر جا رہے تھے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ انہی لوگوں کے جیسا لباس پہن کر شامل ہو گئے، اور اندازہ لگاتے ہوئے چھپتے چھپاتے قلعے کے اندر آپ پہنچ گئے۔ اب قلعے کے اندر پہنچنے کے بعد پھر ابو رافع تک پہنچنا ہے۔ بہت ہی احتیاط کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے عبداللہ ابن عتیق کے کمرے تک، جہاں پر وہ سو رہا تھا، وہاں پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد اندھیرا ہے، روشنی بھی نہیں کی جا سکتی، روشنی کی جائے تو ان کا چہرہ دکھ جائے گا، اور اگر پکڑے گئے تو پھر مسلمانوں کا نام خراب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں ہے۔ تو اندازے پر حضرت عبداللہ ابن عتیق نے وار کیا، وہ لگا جا کر کسی اور کو۔ اتنے میں ابو رافع اٹھ گیا اور شور مچانے لگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ فوری باہر نکلے کمرے سے اور ایک مقام پر چھپ گئے۔ ابو رافع اندر سے نکل کر شور کرنے لگا کہ دیکھو کوئی گھس گیا ہے اور حملہ کر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عتیق نے اپنی آواز کو بدلا اور اس طرح اپنے آپ کو پیش کیا جیسے ابو رافع کو بچانے کے لیے آ رہے۔ تو جب ابو رافع نے ان کو قریب آنے دیا، عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ نے اس کو مارا اور اس کو صف ہستی سے مٹایا۔ جیسے ہی وہ اس کی آوازیں بلند ہوئی، اس کی بیوی وغیرہ اٹھ گئی اور شور مچنے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ فوری قلعے سے باہر نکلنے کے لیے ایک دیوار سے جو چھوٹی سیڑھیاں تھیں اس سے اترنے لگے۔ تو جلدی میں جب اتر رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں پھسلا اور آخری کی سیڑھیوں پہ سے آپ گرے اور پاؤں کی ہڈی آپ کی ٹوٹ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ نے اپنا جو چادر تھی اس چادر کو نکالا اور پاؤں کی ہڈی کو باندھا، اپنے ساتھیوں کو آواز دی، وہ لوگ ان کو پکڑ کر مدینہ منورہ میں لے کر آئے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جب بارگاہ میں ان کو پیش کیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عتیق وغیرہ نے ساروں نے مل کر ابو رافع یہودی کے قتل کا سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ راستے میں جب نکل رہے تھے تو عبداللہ ابن عتیق کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عتیق اپنے پاؤں کو آگے کرو۔ جب حضرت عبداللہ ابن عتیق نے اپنا پاؤں پھیلایا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اپنا دست مبارک ان کے پاؤں پر پھیرا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق کا پاؤں پہلے جیسا تھا ویسے ہی صحیح سالم ہوگا۔ وہاں پر کعب بن اشرف کو مارا تھا، زخم لگ گیا، اس زخم پر رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن لگایا تو زخم بھر گیا، اور یہاں پر ہڈی ٹوٹ گئی، صرف اپنا دست مبارک پھیرا، اس دست مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو صحیح اور سالم پہلے جیسا تھا ویسا ہی کر دیا۔ یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے،
یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ اور جو معجزات عطا فرمائے ہیں یہ اس کی ایک جھلک ہے کہ صرف اپنا دست مبارک لگاتے ہیں تو ہڈی جیسی کی ویسی ہو جاتی ہے، لعاب لگاتے ہیں، تھوک لگاتے ہیں تو زخم بھر جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نرالی اور اعجازی شان عطا فرمائی تھی. اور یہ تو ہجرت کے 6ویں سال کی کچھ آخری گفتگو تھی جس پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے انشاءاللہ. جب ہم آئندہ جمع ہوں گے تو ہجرت کے 7ویں سال کے واقعات کی طرف ہم مبذول کریں گے. اب یہاں سے اور تیزی کے ساتھ معاملات بڑھتے ہیں. غزوہ خیبر ہے، اس کے بعد پھر فتح مکہ ہے، کیونکہ ہمیں اپنی گفتگو بھی مکمل کرنا ہے، سیرت کو بھی مکمل کرنا ہے. اس لیے میں نے آج ایک نہ ایک واقعہ سیرت کا ہو جائے اسی لیے اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھا. اب جو دوسری گفتگو کرنی ہے وہ ہے، آج 10 ربیع الثانی ہے اور کل 11 ربیع الثانی ہے. 11 ربیع الثانی دیار ہند و پاک میں اور جہاں جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں، اولیاء اللہ کے چاہنے والے رہتے بستے ہیں، وہ 11ویں شریف مناتے ہیں. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی روح مبارک تک ایصال ثواب کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ سب کو پتہ ہوگا کہ آپ کو غوث اعظم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. آپ کی فاتحہ ہوتی ہے. ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں تو ایسا ماحول ہے کہ ہر گھر پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا لگایا جاتا ہے، اور یہ جھنڈا اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے. یہ جھنڈے کا آغاز کیوں ہوا؟ اہل تشیع یعنی جس کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ اپنے گھروں پر حضرات پنجتن پاک کے نام لگاتے، اور وہ لوگ خلفائے راشدین سے، حضرت سیدنا ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، ان سے بغض و عداوت رکھتے ہیں. ان کے خلاف ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے بارے میں وہ نازیبا کلمات ادا کرتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں شیعہ. اور ہم اہل سنت والجماعت حضور کے اہل بیت کے بھی عاشق ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ حسنی اور حسینی سادات ہیں. آپ کی والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہے، آپ کی والدہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے، اور آپ کے والد حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں. تو آپ کو دونوں فیض حاصل ہے، حسنی فیض بھی حاصل ہے، حسینی فیض بھی حاصل ہے. آپ سادات ہونے کے باوجود صحابہ کرام کے بارے میں آپ کا اتنا پیارا عقیدہ تھا، یعنی جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ اہل سنت وہی عقیدہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو یہ شیعہ حضرات جو ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید نہیں مانتے، صرف اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کی شان اور عظمت بیان کی، صرف اس لیے کہ انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر کو سارے صحابہ میں افضل قرار دیا، حضرت عمر کو دوسرے نمبر پر بتایا، صرف اس لیے کہ حضرت ابو بکر و عمر کو، شیخین کو، حضرت سیدنا عثمان کو یہ بڑی فضیلت عطا کرتے ہیں. اسی لیے شیعہ حضرت غوث پاک کو مانتے ہی نہیں، سید ہی نہیں مانتے، ولی تو ماننا دور کی بات، بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں. تو حیدرآباد میں بالخصوص جب واقعات ہوئے تھے، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، تو یہ حد فاصل قرار دی گئی کہ حضرت غوث پاک کا نام جہاں لیا جائے گا وہاں شیعہ رافضی نہیں آ سکتے. حضرت غوث پاک کا نام لینے والا سنی ہوتا ہے، اہل بیت سے کا بھی عشق کرنے والا ہوتا ہے، اور صحابہ کا بھی عاشق اور محبت کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ پہچان اہل سنت والجماعت کے گھروں کی بتا دی گئی کہ جس گھر پر حضرت غوث پاک کے نام کا جھنڈا ہے وہ گھر سنی کا گھر ہے. ہوا یہ کہ آپس میں رشتہ داریاں ہونے لگی، شیعوں کے پاس بچیوں کو دینے لینے کا رواج ہو گیا. پھر بعد میں پتہ چلتا کہ ان کے گھر میں تو جو ہے حضرات صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہے، ان کے متعلق غلط عقیدہ رکھا جاتا ہے. اب شادی ہو گئی، کیا کریں گے؟ بعض اوقات بعد میں معلوم ہوتا تھا بچے وغیرہ ہونے کے بعد. یہ واقعات ہوئے سو ہے تاریخ کے اندر. اسی لیے یہ پہچان بنائی گئی کہ اپنے گھروں پہ حضرت غوث پاک کا جھنڈا لگاؤ تاکہ ہر سنی کو پتہ چل جائے کہ یہ کسی سنی کا گھر ہے. آپ کو نہیں بھی جانتا ہو، محلے میں گھس جائے، ہمارے محلوں میں ہر محلے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشان مبارک ہوتا ہے، ان کا چلہ ہوتا ہے. یہ پہچان ہے کہ یہ محلہ سنیوں کا محلہ ہے.
یہاں پر رہنے بسنے والے صحابہ کے بھی عاشق ہیں، اہل بیت کے بھی عاشق ہیں، کسی کے غدار نہیں ہیں۔ تو یہ ایک حد فاصل علماء کرام نے اس کا آغاز کیا۔ بہرحال اس طرف ہم کو جانا نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، یہ ہر ایک شخص کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتے بڑی عقیدت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر سنتے ہیں اور ان کی فاتحہ دلاتے ہیں، ان کے نام پر کھانا کھلاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب چیزیں ہونی چاہیے، لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں ہمیں علم بھی تو ہونا چاہیے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، کہاں سے آئے، کیسے ان کو یہ مقام اور مرتبہ ملا، ایسے ہی کوئی اتنا مشہور کیسے ہو گیا، یہ کبھی ہم نے غور کیا؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی، یعنی آپ اپنی والدہ کے پیٹ سے ولی بنا کر پیدا کیے گئے۔ 29 شعبان یا یکم رمضان المبارک آپ کا باختلاف روایات آپ کی پیدائش کا دن ہے۔ 29 شعبان کی رات میں یا چاند رات کے وقت جب رمضان کا چاند دکھا، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور جیسے ہی ولادت ہوئی دوسرے دن سے رمضان کا آغاز ہے۔ حضرت غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ سحر کے وقت سے لے کر افطار تک آپ اپنی والدہ کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، یعنی ایک ہی دن کے ہیں اور روزہ رہ کر بتا رہے ہیں کہ میں اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے اور کروانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، خود بھی عمل کروں گا اور میرے ماننے والوں سے شریعت پر عمل کرواؤں گا۔ یہ پیغام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ہی دے دیا۔ پھر آپ کا بچپن مبارک ہم دیکھیں گے تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین کی طرف اتنا شغف آپ رکھتے تھے کہ جتنا دین آپ اپنے گھر سے سیکھ سکتے تھے آپ نے گھر سے سیکھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی والدہ بھی ولیہ تھی اور آپ کے والد محترم بھی ولی کامل تھے۔ وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں صرف اختصار کے ساتھ سرسری طور پر نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھوں کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، اس وقت ایسے اسباب نہیں تھے کہ ہر وقت کوئی کھانا دستیاب ہو، سفر وغیرہ پر ہوتے ہیں، بڑی شدت کی بھوک آپ کے والد محترم کو لگی ہوئی تھی۔ آپ ایک نہر کے کنارے بیٹھے، پانی میں بہتا ہوا سیب آیا، بھوک کی شدت تھی، آپ اٹھا کر اس کو تناول کر لیے۔ جب تناول کرے بھوک کا افاقہ ہوا تو آپ کو محسوس ہوا کہ میں نے کسی کا سیب بغیر اجازت کھا لیا۔ اب آپ اس سیب کے مالک کو تلاش کرتے ہوئے نکلے، کئی دور تک سفر کرنے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوا کہ فلاں باغ کا درخت ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس درخت کا وہ سیب ہو جو بہتا ہوا فلاں مقام پر آیا تھا۔ تو آپ اس باغ کے مالک کو، جن کا نام حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ آتا ہے، ان کو تلاش کیے۔ تلاش کر کے آپ گئے اور کہا کہ یہ آپ کے باغ کے درخت کا سیب تھا جو بہتے ہوئے فلاں مقام پر آیا۔ بھوک کی اتنی شدت تھی کہ میں نے اس کو بغیر کسی تحقیق کے کھا لیا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے آپ کی اجازت لینی چاہیے تھی۔ اب آپ اجازت دے، یا آپ اگر اس کی کچھ رقم لینا چاہتے ہیں رقم لے، یا آپ اگر مجھ کو معاف کرنا چاہتے ہیں معاف کرے، یا اگر آپ کوئی سزا دینا چاہتے ہیں تو دے، میں چاروں چیزوں کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ، یہ بھی وقت کے بڑے پائے کے بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ اس ایک سیب کے بدلے میں تمہیں 12 سال تک میرے باغ کی نگرانی کرنی پڑے گی، مالی بن کر درختوں کو پانی ڈالنا پڑے گا، سیراب کرنا پڑے گا۔ حضرت غوث پاک کے والد 12 سال تک صرف ایک سیب کے عوض میں کام کرتے ہیں۔ 12 سال کا جب عرصہ مکمل ہوتا ہے، آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو شرط لگائی تھی 12 سال تک خدمت کرنا پڑے گا، میں نے اس کو مکمل کیا، اب آپ مجھے اجازت دے تو میں جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میری ایک اور شرط ہے، تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، اور میں اس کے نقائص کو بتاتا ہوں، اس کے اندر کیا نقص ہے، کیا عیب ہے۔ میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی، کان سے بہری ہے، وہ سن نہیں سکتی، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، چل پھر نہیں سکتی۔ ایسی لڑکی سے تم کو نکاح کرنا پڑے گا، تم نکاح کرو گے تو میں اس کا حق معاف کروں گا۔ آپ دیکھیں ایک سیب کتنی قیمت ہوگی اس کی، بہت ہوا ایک سونے کی اشرفی، ایک چاندی کا درہم ہو سکتا تھا۔ آپ کہتے کہ بھائی ڈبل لے لو، 10 گنا لے لو،
لیکن اتنی بڑی کنڈیشن کہ ایسی لڑکی سے شادی کرے جو نہ ہاتھ پاؤں جس کے کام کر رہے ہو، نہ جو سن سکتی ہو، نہ دیکھ سکتی ہو، کتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ لیکن حضرت غوث پاک کے والد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کی یہ شرط بھی منظور ہے۔ حضرت غوث پاک کے والد کا نکاح ہوتا ہے۔ جب آپ حجر عروسی میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، آپ فوری باہر نکل آتے ہیں کہ پہلے ہی ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، 12 سال سے اس غلطی کے ازالے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، معافی تلافی کر رہا ہوں، کہیں اور کوئی بڑی غلطی نہ سرزد ہو جائے۔ جب آتے ہیں حضرت عبداللہ صومعی سے ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ لڑکی کے اندر اتنے عیوب ہے، لیکن میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو عیب گنائے تھے وہ یقیناً ہے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، اس سے مراد یہ تھا کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں نے جو کہا تھا کہ وہ بہری ہے، تو آج تک اس کے کان میں کسی غیر محرم کی آواز تک نہیں پہنچی۔ میں نے جو کہا تھا کہ وہ لنگڑی ہے، آج تک اللہ کے غضب کی طرف یا کوئی کسی گناہ کی طرف اس نے اپنے قدم کو نہیں بڑھائے۔ میں نے جو کہا تھا کہ وہ لونجی ہے، ہاتھ سے معذور ہے، آج تک کسی گناہ کی طرف اس نے اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھایا۔ یہ میں نے وہ عیب گنائے تھے۔ آپ اب اندازہ کریں، جب ایسے والد جو ایک سیب کی قیمت کے لیے 12 سال کی زندگی کو صرف کر دے اور ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے جس کے اندر نقص عیب ہو، اور ایک طرف ایسی لڑکی جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، نہ گناہ کی طرف ارادہ کیا ہو، نہ اس کا ہاتھ کسی گناہ میں، نہ اس کا پاؤں کسی گناہ میں، نہ اس کی نظر، نہ اس کا کان کسی گناہ کو سنے، ایسے 2 مہر و ماہ ملتے ہیں تو پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی شخصیات کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ پھر ایسی اولاد کو دنیا میں بھیجتا ہے جو پیدا ہوتی ہے تو پھر کرامتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی روزہ رہ کے بتاتے ہیں کہ اے لوگوں سنو کہ میں آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا ہوں۔ دین کا احیاء کرنے کے لیے حضرت غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ پھر جب آپ کا مبارک بچپن گزر رہا تھا، آپ نے جتنا علم آپ کے گھر سے لے سکتے تھے آپ نے گھر سے لیا، جتنا آپ اپنے علاقے جیلان سے حاصل کر سکتے تھے آپ نے علاقے سے حاصل کیا۔ جب وہاں کے علماء سے آپ پڑھ چکے تو آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے کا دور ایسا دور تھا کہ یونیورسٹیز وغیرہ نہیں تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی ہوتی ہے جہاں پر آپ کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ساری تعلیم دی جاتی ہے۔ انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے، میتھمیٹکس بھی پڑھایا جاتا ہے، فزکس بھی پڑھائی جاتی ہے، بایولوجی بھی پڑھایا جاتا ہے۔ آپ اگر مدارس میں دیکھ لیں، جامعات میں دیکھ لیں تو تفسیر بھی پڑھائی جا رہی ہے، حدیث بھی پڑھایا جا رہا ہے، فقہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، علم کلام بھی پڑھایا جا رہا ہے، نہ جانے کئی علوم ایک ہی جگہ پر بٹھا کر پڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس وقت یہ نظم نہیں تھا، دور دراز مقامات پر سفر کر کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جایا جاتا تھا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے علاقے سے نکلے، بغداد کی جانب قصد کیے۔ بچپن ہے حضرت غوث پاک کا، غالباً 18 سال آپ کی عمر ہے، 16-18 سال، گھر سے نکلے۔ والدہ نے 40 اشرفیاں آپ کے بغل میں سی دی کپڑوں میں، اور ایک وصیت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کوئی بھی معاملہ پیش ہو جائے کبھی جھوٹ اپنی زبان سے ادا نہ کرنا۔ حضرت غوث پاک وہ 40 اشرفیاں اور والدہ کی اس بات کو لے کر نکلے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا اس قافلے پر، سارے قافلے والوں کا مال چھین لیا گیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیونکہ ابھی نوجوان بچے ہیں، پوچھا تو کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ انہوں نے تلاش کی، نہیں ملی، پوچھا تو حضرت غوث پاک نے بتا دیا کہ میرے بغل میں میری ماں نے سی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہ بچے، وہ ڈاکو اپنے بڑے سردار کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بغل میں 40 اشرفیاں ہیں۔ جب کھول کر دیکھا گیا تو 40 اشرفیاں نکلی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ اے لڑکے، یہ ہم کو ڈھونڈنے سے نہ ملی تھی، تم چاہتے تو چھپا کر اس کو آگے اپنے سفر کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن تم نے اس کا پتہ کیوں بتایا؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے مجھے ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے جھوٹ نہیں بولنا۔
میری ماں کی وصیت تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور میں اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے سچ کو پیش کر رہا ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بس اتنی بات تھی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ وہ ڈاکو کہتا ہے کہ اے شہزادے، آپ اپنی ماں کی ایک وصیت پر عمل کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، اور ہم 40 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ غوث پاک کا صرف ایک عمل کہ والدہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے صرف سچ کہا۔ ڈاکو اپنے پورے قافلے کے ساتھ، اپنے پورے لوگوں کے ساتھ حضرت غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے اور تجدید بیعت کرتا ہے۔ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ جا رہے ہیں، آپ کی آگے کی زندگی تو وراء الورا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے کی زندگی پڑھتے ہیں تو آپ وقت کے بڑے مفسر، محدث، فقیہ مانے جاتے ہیں۔ ایسے ایسے مسائل کو آپ نے حل کیا جو اس وقت، اس زمانے میں کوئی حل نہیں کر سکتا۔ حضرت غوث پاک کے پاس وہ مسائل کا حل تھا۔ آج حضرت غوث پاک کا نام لے کر اور طریقت کا نام لے کر، تصوف کا نام لے کر، نئے نئے لبادے اوڑھ کر اور لوگوں کو گمراہ کر کے یہ بتانا کہ شریعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف طریقت ہی طریقت ہے۔ یاد رکھے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جتنا شریعت پر فوکس کیا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ تم طریقت کی طرف آؤ تو شریعت اور طریقت دونوں تم کو ملے گی۔ شریعت نہیں ہے تو طریقت بھی نہیں ہے۔ صرف اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ ملنے والا نہیں ہے، پہلے اللہ کے پاس آنا پڑے گا، اپنے سر کو جھکانا پڑے گا، اس کے بعد جو ذکر کا مزہ ہے وہ تم کو حاصل ہوگا۔ یہ پیغام حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ تو ہم حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے آپ کو عاشق کہے اور ان سے محبت کا دعویٰ کرے، ان کے ایصال کرے، ان کے تبرک کو کھانا اپنے لیے اچھی بات سمجھے، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہے، لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اگر ہم پیغام نہیں لیں گے، ان کی زندگی سے سیکھیں گے نہیں، تو پھر ہمارا ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ صرف نام کا دعویٰ ہے، کام کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ کام کے دعوے دار بننا ہے تو ان کے بتلائے ہوئے راستے پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر صرف نام کے دعوے کرنے سے کوئی فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں۔ یقیناً ان کے ذکر کی برکت سے ان کے فیوض و برکات حاصل ہوں گے، لیکن جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے، جو اپنی زندگی میں عمل کر کے انہوں نے بتایا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، رات بھر عبادت میں۔ 15 سال تک روزانہ رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اب ہم کہیں کہ ہم غوث پاک کے عاشق ہیں، بڑی 11ویں ہم کرتے ہیں، عشاء بھی نہیں ہو رہی، فجر بھی نہیں ہو رہی، کس عشق کے دعوے دار ہم ہیں؟ غوث پاک روزانہ رات میں قرآن کی تلاوت کرے، ہم سال بھر میں قرآن کی تلاوت نہ کرے، پھر عشق کا دعویٰ کرے، یہ کہاں سے عاشق ہونے کی بات ہو سکتی ہے؟ آپ اس چیز سے اب اندازہ کریں کہ حضرت غوث پاک کا کردار کیا رہا، ان کے اعمال افعال کیا تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوض برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔